بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خونی شیطان قسط نمبر 16۔ باتوں کا سلسلہ پورے 2 گھنٹے تک چلتا رہا۔ حالانکہ یہ ان کی پہلی ملاقات تھی، مگر اس پہلی ملاقات میں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ گھل گئے، جیسے صدیوں سے ایک دوسرے کو جانتے ہوں اور ایک دوسرے کے لیے ہی بنے ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے سراج، میں چلتی ہوں، مغرب ہو رہی ہے، ورنہ امی مجھے ڈانٹیں گی۔ ہیرا جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ سراج کا دل بالکل نہ چاہ رہا تھا وہ جائے، مگر کیا کر سکتا تھا۔ ٹھیک ہے، خیال رکھنا اپنا، وہ مسکرا کر بولا۔ ہیرا کے چلے جانے کے بعد بھی سراج اسی کے خیال میں کھو سا گیا۔ مراد اس نے ساری جاگ کر گزاری تھی۔ پرچہ کی تیاری بھی ٹھیک نہ کر سکا تھا، مگر پھر بھی اس کا پرچہ اچھا ہی گیا تھا۔ سراج اب بے چین رہنے لگا تھا، ہر وقت ہیرا کو ہی سوچتا اور اس کی ایک جھلک دیکھنے کو بے تاب رہتا تھا۔ دوسری طرف ہیرا کا حال بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ دونوں کا پہلا پیار تھا جو سر چڑھ کر بول رہا تھا، اور کچھ دن بعد دونوں فریقین میں اظہار محبت ہو گیا۔ اب تو ہر گزرتا لمحہ دونوں کی چاہت کو طول دینے لگا۔ سراج خود سے زیادہ ہیرا کو چاہنے لگا۔ وہ اس کی کچھ پل کی دوری بھی برداشت نہ کر پاتا تھا۔ ہیرا کی ذرا سی تکلیف پر تڑپ اٹھتا۔ ہیرا بھی اس کو بے حد چاہتی تھی، غرض دونوں کا عشق اپنے جوبن پر تھا۔ سراج اپنی امی کی گود میں سر رکھے لیٹا تھا اور وہ پیار سے اس کے بال سہلا رہی تھی۔ اتنی دیر میں فواد بھی آ گیا۔ امی مجھے 5000 چاہیے، آج مجھے اپنے دوستوں کو ٹریٹ دینی ہے۔ 1 روپیہ نہیں ملے گا تمہیں، بہت فضول خرچ ہوتے جا رہے ہو، شاہینہ بولی۔ امی کیوں، ہمارے پاس پیسے کی کوئی کمی ہے کیا؟ مجھے اتنی منت کرنی پڑتی ہے آپ کی۔ فواد کی بات کرنے کا انداز بہت برا تھا، جس پر شاہینہ دکھی ہونے لگی تھی۔ اب سراج اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ یہ کیسے بات کر رہے ہو تم امی سے؟ ماں کا کوئی احترام نہیں رہا تمہیں؟ سراج غصے سے بولا۔ وہ اپنی ماں یعنی شاہینہ سے بے انتہا محبت کرتا تھا اور ان کو ذرا سا بھی دکھی نہ دیکھ سکتا تھا۔ تو اور کیا کروں بھائی، پیسہ میرے باپ کا ہے جس پر ناگن بن کر بیٹھ گئی ہیں، فواد منہ بناتے ہوئے بولا۔ سراج نے اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کر دیا، جس پر فواد غصے سے لال پیلا ہونے لگا۔ معافی مانگ امی سے، مانگ، سراج دھاڑا۔ فواد کی آنکھوں میں اب آنسو آ چکے تھے اور بنا کچھ بولے وہاں سے چل دیا۔ تو سراج اپنی والدہ کے پاس آیا۔ امی آپ ایسے دکھی نہ ہوں، چھوٹا ہے ابھی اس لیے ایسا کہہ گیا، آئندہ نہیں کرے گا، یہ میرا وعدہ ہے آپ سے۔ سراج شاہینہ کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے نرمی سے بولا، جو فواد کے لمحے کی وجہ سے دکھی ہوئی بیٹھی تھی۔ سراج رات 11 بجے کہیں باہر سے اپنے گھر لوٹا۔ وہ اندر جانے لگا تو اس کو سرونٹ کوارٹر میں کسی کے کراہنے کی آواز آئی۔ اب اس کے قدم اندر کی جانب بڑھے، سرونٹ کوارٹر کی طرف بڑھا دیے۔ وہاں وہی بزرگ مالی تیز بخار میں تپ رہے تھے۔ اس وقت ان کی عمر 60 برس ہوگی۔ سراج تیزی سے ان کے قریب گیا۔ کیا ہوا انکل، آپ کو طبیعت ٹھیک نہیں؟ سراج فکر مندی سے بولا۔ جسم بہت دکھ رہا ہے بیٹے، وہ بزرگ بمشکل بول پائے، جس پر سراج نے ان کے ماتھے کو چھوا۔ آپ کو تو کافی تیز بخار ہے، یہ کہہ کر سراج ڈاکٹر کو کال ملانے لگا۔ کچھ ہی دیر میں وہاں ڈاکٹر موجود تھا۔ ڈاکٹر نے بابا جی کو ڈرپ لگا دی تھی، جس سے ان کا بخار کچھ کم ہوا، اور سراج کو کچھ دوائیاں لکھ دیں، جس کو سراج اسی وقت بازار جا کر لے آیا تھا اور بابا جی کو کھلا بھی دی تھی۔ ان کو دوا کھلانے کے بعد سراج اب ان کا جسم دبانے لگا۔ جیسے ہی سراج نے دبانے کی خاطر ان کی ٹانگ کو چھوا تو بزرگ اٹھ بیٹھے۔ یہ کیا کر رہے ہیں صاحب آپ؟ مالک ہو کر نوکر کی اتنی خدمت، مجھے شرمندہ نہ کریں، آپ نے جو کیا وہ بہت کافی ہے۔ کیسی بات کر رہے ہیں انکل، میں مالک نہیں ہوں، مالک تو اللہ ہے ہم سب کا، اور ویسے بھی آپ مجھ سے بڑے ہیں، اگر میں آپ کی خدمت کر لوں تو میری عزت میں کمی نہیں آئے گی۔ سراج نہایت عاجزی سے بولا تھا، مگر بیٹا، مگر کچھ بھی نہیں، آپ لیٹ جائیں، آپ کو بہت کمزوری ہے، اور چاروں ناچار ان کو لیٹنا پڑا۔ سراج نے ساری رات ان کی خدمت میں گزاری۔ صبح جب ان کی طبیعت کچھ بہتر ہوئی تو سراج اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ وہ بس ایک نظر ہی کتاب پر ڈال پایا، پھر سو گیا۔ جانتی ہو مجھے آج کے پیپر کے لیے ریویژن کا موقع نہیں ملا تھا، مگر پھر بھی بہت اچھا ہو گیا پیپر، اللہ کا شکر ہے، سراج ہیرا سے بولا۔
وہ دونوں شام کے وقت کسی پارک میں ملنے کی غرض سے بیٹھے تھے۔ واو، بہت اچھی بات ہے سراج، میرا کل میتھ کا ٹیسٹ ہے اور تم جانتے ہو مجھے میتھ نہیں آتی، پلیز میری تھوڑی ہیلپ کر دینا۔ بالکل کر دیں گے، اور کوئی حکم میری جان کا؟ سراج محبت سے بولا۔ نہیں، ہیرا نے جواب دیا تھا، میں ہیلپ کر دوں گا مگر تمہیں میری ایک بات ماننی ہوگی، وہ یہ کہ تم رات بھر جا کر نہیں پڑھو گی اور کھانا ٹھیک سے کھاؤ گی۔ ایسی کوئی حرکت مت کرنا جیسی تم نے پچھلی بار کی تھی۔ رات کی نیند پوری کرو گی، سمجھی؟ سراج اس پر پیار سے حق جتاتے ہوئے بولا۔ اچھا اچھا اچھا، نہیں جاگوں گی اور کھانا بھی کھاؤں گی، بس۔ ہیرا، سراج نے کھوئی کھوئی سی آواز سے اس کو پکارا۔ ہاں، ہیرا بولی، کتنا حسین ہوگا نا وہ دن، جس دن تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میری ہو کر میرے گھر آ جاؤ گی۔ بہت پیار دوں گا میں تمہیں، دیکھنا، پھر ہمارے بچے ہوں گے، چھوٹے چھوٹے 7-8۔ 7-8؟ جی نہیں، ہیرا نے حیرت سے آنکھیں پھیلا کر بولا، جس پر سراج نے ایک زوردار کہکا لگایا تھا۔ وہ دونوں کافی دیر یوں ہی باتیں کرتے رہے تھے۔ یوں ہی ہنسی خوشی زندگی کے 3 سال اور بیت گئے اور وقت کا پتہ ہی نہ چلا۔ سراج کی زندگی میں دکھ نام کی کوئی شے نہ تھی۔ اس کے لیے تو زندگی جنت تھی، مگر وہ یہ نہ جانتا تھا کہ خوشیوں کو ان خاموش لہروں تلے دکھ کا ایک طوفان چھپا بیٹھا ہے، جو بہت جلد ظاہر ہو کر اس کی خوشیوں کی بھری زندگی کو تہس نہس کرنے والا ہے۔ سراج کی آنکھ گھر میں ہونے والے شور شرابے سے کھلی۔ وہ رات گھر دیر سے آیا تھا، تبھی دوپہر تک سو رہا تھا۔ شور کی آواز سن کر وہ بھاگتے ہوئے اپنے کمرے سے باہر آیا تو کیا دیکھتا ہے، گھر میں کسی کا جنازہ موجود ہے۔ دیکھتے ہی سراج کی جان نکل گئی۔ سامنے شاہینہ بیٹھی ماتم کر رہی تھی اور فواد بھی زور زور سے رو رہا تھا۔ آس پڑوس کے لوگ بھی آ گئے۔ سراج بے جان قدموں سے چلتا میت کے قریب آیا اور میت کے چہرے سے چادر ہٹائی تو معلوم ہوا وہ جنازہ اس کے والد کا تھا، جو ایک سڑک حادثے میں انتقال کر گئے تھے۔ سراج کو ایک دھچکا لگا، وہ گھٹنوں کے بل وہیں بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، مگر پھر کچھ دیر تک وہ خود کو بڑی مشکل سے سنبھالتا ہوا اپنی ماں اور بھائی کو حوصلہ دینے لگا۔ جاری ہے۔